بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان علی کو سب مانتے ہیں، شیعہ وہ ہوگا جو شان علی کو بھی مانے، فرمان علی کو بھی مانے۔ You understand what I said؟ ہمارے لیے یہ کمپلیٹ میسج، شان علی کو تو سبھی ہم شان کو تو مانتے ہیں، لیکن فرمان علی کو مانتے ہو؟ مولا کے ارشادات کو مانتے ہو؟ فرمان علی کو مانو، پھر تمہاری زندگی ویسے گزرے گی۔ then you don't need to worry، تم کو لحد میں بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر پریشانی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ تمہارے ساتھ تمہارے گڈ ڈیڈز ہوتے۔ اللہ کا رسول کہہ رہا کہ جو مر جائے اہل بیت کی محبت میں وہ شہید مرے گا۔ اور شہید کے لیے کیا ہے؟ شہید ایک سب سے بڑا سٹیٹس ہے، یاد رکھو، سب سے بڑا سٹیٹس جو دعا کرنا، ہمیشہ دعا کرنا۔ بنگلور میں والفجر سے پڑھ رہا، ان کے پلیٹ فارم سے پڑھ رہا، اس مرحوم کے چہلم کو پڑھ رہا، اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے۔ لیکن شہادت کی دعا ہمیشہ کرو، شہادت کی دعا ہمیں کہ اللہ ہم کو شہادت نصیب ہو، شہادت نصیب ہو۔ کیوں؟ جو شہید مرتا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے، انہیں اللہ کی راہ میں کوئی جہاد کر رہا اور ایک ڈراپ آف بلڈ اس کی باڈی سے، اس کے باڈی سے ایک ڈراپ آف بلڈ گرے زمین کے اوپر، اللہ فرشتوں سے کہتا کہ جا کے اس خون کو محفوظ کر لو، ہم نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، ہم نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے سارے گناہ ہم اس کے معاف کر دیتے۔ تو شہادت لازم چاہیے۔ اور اللہ کا رسول کہہ رہا ہے it's very simple، بہت ہی سمپل، کہ اہل بیت کی محبت میں زندگی گزارو، مولا کی محبت میں زندگی گزارو۔ دیکھیے ہم سب دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں مولا سے محبت کرتا ہوں، and 200% you love امام علی، we love امام علی، لیکن پلیز زبان سے محبت مت کرو، اپنی زندگی کو ایسے بناؤ، اپنی زندگی کو ایسے بناؤ کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا مولا مجھے دیکھے۔ کوئی کام ایسا کرو، اگر تم ایسا کام کرو گے تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ امام علی کی محبت میں جو زندگی گزارتا ہے وہ اپنے لیے نہیں گزارتا، اس کے ذہن میں یہ تصور نہیں رہتا کہ می اینڈ مائی فیملی۔ آج سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ می اینڈ مائی فیملی کا ایک تصور ہے، میں، میری بیوی بچے، دیٹس آل، خاندان کہیں جا رہا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو نیچے تم کو پرابلم کرے گا، تم پھر شہید نہیں ہوگے۔ آج 2 یا 3 پوائنٹ سے بات کریں گے، 45 منٹ کی میری مجلس ہے کہ کمپلیٹ میسیج دے کے والفجر پہ جاؤں میں۔ دیکھیے می اینڈ مائی فیملی بہت اچھا سلوگن ہے کہ آپ، میں، میری بیوی بچے، لیکن یہ اسلام کا سلوگن نہیں ہے، اسلام کا نعرہ نہیں ہے، یہ عیسائیت اور یہودیت کا نعرہ ہے، یہ ویسٹ کا نعرہ ہے، یہ اسلام کا نعرہ ہے۔ اسلام یہ بولتا ہے کہ می اینڈ مائی فیملی کے ساتھ، یہ نہیں کہ تم فیملی کو چھوڑ دو، می اینڈ مائی فیملی کے ساتھ پورے خاندان کو لے کے چلو۔ ہر چیز پیسہ نہیں۔ آپ بولیں گے میں تو غریب آدمی ہوں، میں کیا خاندان کو لے کے چلوں گا؟ نہیں، تعلقات تو رکھو سب کے ساتھ، سب کے ساتھ ایک تعلقات تو مینٹین کرو۔ ہر چیز پیسہ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ تم صرف پیسے سے مدد کرو، جو پیسے سے مدد کرے گا وہی جو ہے کامیاب ہوگا، وہی می اینڈ مائی فیملی کے تصور کو چھوڑ کے خاندان کی طرف نہیں۔ پیسہ تو اپنی جگہ پہ، اگر اف یو کین ہیلپ ہم، اس لیے کہ اگر تم ہیلپ کر رہے کسی کی، تم کسی کو روٹی پرووائڈ کر رہے، تم کسی کے رزق کا پرووائڈ کر رہے، تم کسی کے کھانے کو پرووائڈ کر رہے، تم کسی غریب کا خیال رکھ رہے، کسی غریب کی تم مدد کر رہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ اگر آج معلوم ہو جائے، اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ لحد میں، گریو میں مرنے کے بعد جو ثواب ملے گا، جو تمہارے گڈ ڈیڈز انکریز ہو جائیں گے، تو تم بولو گے یار کاش میں ہر چیز غریبوں کے لیے دیتا، رشتہ داروں کو دے دیتا۔ یہ نہیں کہ آپ خود بھوکے رہو، اپنے بیوی بچوں کو بھوکا رہو، یہ کبھی نہیں کرنا۔ فیملی کے ساتھ ہے۔ اسلام یہ بولتا ہے کہ تم انٹائر اپنی فیملی کا خیال رکھو۔ کیا؟ سب سے پہلی چیز اپنی فیملی میں یہ دیکھو کہ کوئی حاجت مند ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ تمہارے دل میں یہ جذبہ رہنا، تمہارے دل میں یہ فیلنگز رہنا، جیسی صبح میں کہ اگر آج کوئی مولا کا چاہنے والا مجھ سے حاجت مانگے تو میں اس کی مدد کروں، میں آج دین کی خدمت کروں۔ یہ دعا کرنا کہ پروردگار give me chance to serve Islam, give me chance to serve community, give me chance to serve مومنین، give me chance to serve relatives۔ یہ وہ ثواب ہے جو مرنے کے بعد سب سے زیادہ نیچے کام آنے والا ہے۔ دوستو کچھ معلوم ہے کہ نیچے کیا کام آئے گا؟ ہم کو کچھ نہیں، ایک ہڈن لائف ہے، وہ ایک ہڈن لائف ہے۔ نیچے جانے کے بعد پھر کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا، نہ فون کر سکتے، نہ ای میل، نہ واٹس ایپ، کچھ بھی نہیں۔
آپ اپنے بیٹے کو نہیں بول سکتے کہ بیٹا آئی نیڈ دس، نو. ایک دفعہ نیچے گئے، گریب بند ہوئی، سارے دنیا کے کانٹیکٹس ختم ہو گئے، وہاں پہ یو اینڈ یور اعمال، میں ہوں اور میرے اعمال، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. ہمارے پاس کیا ہے؟ کوئی کانٹیکٹ. بیٹے کو معلوم ہوتا، بیٹی کو معلوم ہوتا، اولاد کو معلوم ہوتا، بھائی بہنوں کو معلوم ہوتا کہ نیچے کیا حالات ہے؟ کچھ بھی نہیں معلوم. ایسا پردہ آ گیا برزخ کا، ٹوٹل کانٹیکٹ آپ کا ختم ہو جاتا. اور یہ کانٹیکٹ دیکھیے جو سالوں سے جس سے آپ کا کانٹیکٹ ہے، ایک سیکنڈ میں روح نکلی، ہر چیز بند ہو گئی. کیا کیا بند ہوتا؟ وہ زبان سب سے پہلے بند ہوتی. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. وہ زبان بند ہوتی جس زبان سے میں غرور اور تکبر کی باتیں کرتا تھا، جس زبان سے میں لوگوں کو ہرٹ کرتا تھا، جس زبان سے میں تیز بات کرتا تھا، جس زبان سے جس کو چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے بولتا تھا. اس لیے کہ میرے پاس پیسہ تھا، میرے پاس سٹیٹس تھا، میرا گھر تھا، میں جیسے چاہے بولتا تھا اس زبان سے. اور اللہ زبان کو بند کر دیتا کہ زبان پہ بڑی غرور تھا نا کہ میری زبان، میری طاقت. ساری طاقت کا اظہار انسان کس سے کرتا ہے؟ ہاتھ سے تو بعد میں کرے گا، پیروں سے تو بعد میں کرے گا. پہلا جو اظہار کرتا وہ اپنی زبان سے. اس کے زبان کے جملے، اس کے ایکشن سیز، وہ زبان سے جب بولنے لگتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ غریب ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ یتیم ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بیوہ عورت ہے، لیکن میں اسی سٹائل سے، اسی غرور اور تکبر کے ساتھ بولنے لگتا. اور جب تیزی سے بولتا ہوں، اگر میں یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یار میرے یہ بولنے سے اس کے دل کو ہرٹ ہوگا، اس کو ہرٹ ہو جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی، وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیٹ. اللہ کیا کرتا؟ پہلے زبان کو بند کر دیتا. زبان بند ہو گئی، خالی آنکھیں دیکھ رہا، وہ کانوں سے سن رہا، زبان بند ہو گئی. اب مجبور ہو کے ادھر ادھر دیکھتا کہ ہاں یہ میں نے کیا کیا. بس اب اس وقت تم بول بھی نہیں سکتے کہ میرے حالات کیا ہیں، میں کیا دیکھ رہا. اس کے بعد نیچے چلے گئے. نیچے جانے کے بعد پھر کوئی تمہارا کانٹیکٹ تمہاری رشتہ داروں سے، اولاد سے نہیں رہتا، بیوی بچوں سے نہیں رہتا. سارے کانٹیکٹس ختم ہو گئے. میں ہوں اور میرے اعمال ہیں. اس وقت تم اتنے مجبور، ہیلپ لیس ہو گئے کہ اگر تم چاہو گے بھی کہ میری حالات کوئی باہر بچوں کو بول کے میں اپنے ان حالات کو صحیح کروں تو نہیں ہوگا، مجھے جواب دینا پڑے گا. اس لمحے سے ڈرو، اس لمحے سے ڈرو. اپنی گڈ ڈیڈز کو انکریز کرنے کے لیے پوری کوشش کرو کہ اب سب سے پہلے جو کنٹرول کرو، اپنی زبان پہ کنٹرول کرو. زبان کا گناہ وہ ہے دوستو، میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا اس چہلم کی مجلس میں. زبان کا گناہ وہ ہے کہ پہلی رات میں جو عذاب بتائے گئے اس میں زبان کا عذاب سب سے پہلے بتایا گیا کہ جو زبان کا عذاب پہلی رات کا ہے، پہلی رات جس میں آگ بھی ہے، جس میں فشار بھی ہے. آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو. If you don't accept, doesn't make any difference. جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے. You cannot deny, you cannot deny. ماہ رمضان میں آپ نے 13, 14, 15 رمضان کو ابھی ایک بڑی مشہور دعا آپ نے پڑھی ہے، دعائے مجیر. اس میں آپ نے آگ کا ذکر کیا ہے. میں وہ دعا نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو کچھ نہیں بول رہا. آپ وہ دعا کا ترجمہ دیکھو، جا کے اپنے ٹیلی فونز پہ دیکھو کہ اس دعا میں صرف ایک چیز کا اللہ کی بارگاہ میں معروضہ ہے کہ میرے کریم تو آگ سے بچا لے، انار سے بچا لے، نار سے بچا لے. ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ ہم کوئی چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ وی ڈونٹ ایکسیپٹ. ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ مجھے اور آگ کا عذاب ہوگا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. آگ کا عذاب جو ہے وہ زبان کے گناہ کا ہے. زبان سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے، اور زبان کے گناہ کی ایک لسٹ ہے کہ کیسے کیسے تم زبان سے گناہ کرتے ہیں. اپنی زبان کو کنٹرول کرو. زبان، اسی زبان سے تم بیک بائٹنگ کرتے، اسی زبان سے تم ایلیگیشنز لگاتے، اسی زبان سے تم غیبتیں کرتے، اسی زبان سے تم تہمت لگاتے، اسی زبان سے تم چغلی کرتے. ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. اینڈ یو انجوائے، وی انجوائے، یو انجوائے. یہ جو چغلی کا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر،
یہ وہ عذاب ہے دوستوں جو پہلی رات کو ہوگا. شیخ عباس خمی اللہ ان کے درجات کو بلند کرے میرے مولا کے روضے میں دفن. اللہ ہم کو بھی مولا کے روضے کی زیارت نصیب کرو. نجف ایشم مفاتیح الجناح کا رائٹر آپ ان کی کتابیں دیکھ لیں کہ جن کتابوں میں انہوں نے یہ کمال کے طریقے سے لکھا. شیخ عباس خمی جیسی پرسنالٹی مفاتیح الجناح کا رائٹر وہ لکھتا ہے کہ آگ کے عذاب میں کوئی واقعہ نہیں پڑا. پہلی رات کا جو عذاب ہے وہ آگ کا عذاب ہے. اس کے بعد یہی شیخ عباس خمی مناظر الآخرہ میں اب موت کے بعد کیا ہوگا ان کی کئی کتابیں. کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں ہے شیخ عباس. شیخ عباس اس ہستی کا نام ہے کہ جن کی مشہور کتاب مفاتیح الجناح جو ایک مرجع وقت کے پاس بھی رہتی ہے ایک نیچے غریب آدمی کے پاس بھی رہتی ہے. اس لیے کہ بہترین اعمال کی کتاب اور اللہ نے اس کو بڑا مقبول کیا ہے. اللہ جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے مقبول کر دے. میرا مولا اس کا رائٹر یہ بات لکھتے ہیں کہ آگ کا عذاب جو ہے وہ چغلی سے ہوتا بیک بائٹنگ سے ہوتا. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر آج کی میرے چہروں کی مجلس میں کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی اس پہ عمل کر لے تو آج کی میری مجلس کامیاب ہو گئی. مسلسل ہم بات کر رہے ہیں اس پہ. اللہ مجھے معاف کرے. اللہ مجھے معاف کر دے. دوسری چیز جو زبان کے گناہ ہے اس میں کسی کے ساتھ تیز بات کرنا ریش قسم سے بات کرنا غصے میں بات اللہ معاف کرے. اللہ معاف کرے. غصے میں بات کرنا کسی کی اللہ معاف کرے. اللہ معاف کرے. انسلٹ کر دینا آپ نہیں کر سکتے انسلٹ. اللہ معاف کرے. اللہ معاف کرے. کسی کے ساتھ غصے میں بات کرنا یہ وہ گناہ ہے جو فشار خبر ہوگا. اللہ معاف کرے. اللہ معاف کرے. فشار خبر کے لیے بہترین سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین ہے. کم از کم ایک رکوع پڑھو روز سورہ یاسین کا. پورا سورہ پڑھو تو بہت اچھا ہے. کم از کم ایک رکوع پڑھو. اور جب بھی سورہ یاسین پڑھنا تو ایسے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین. ایک لمحہ رک کے صلوات پڑھنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کیوں پڑھنا؟ اس لیے کہ یاسین جو ہے ہمارے سرکار کا نام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے. تو جب بھی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اس طرح آپ کم از کم ایک رکو. اور جب سورہ یاسین پڑھنا بہترین سورہ ہے مرنے والے کے لیے. اس لحد پہ جا کے پڑھو. اس کے بعد بولنا کیا آپ وہ سن لو. اب اس مرحوم کی رشتہ داروں کو بول رہا ان کی اولاد کو بول رہا ان کی فیملی ممبرز کو بول رہا. آپ جس چیز کی بھی لحد پہ آپ جاتے ماں باپ کی لحد ہے بھائی بہنوں کی لحد ہے کسی کی بھی لحد پہ جاؤ تو آپ سورہ یاسین جب پڑھنا تو یہ بول کے پڑھنا. یاسین ختم ہو جائے یا ایک رکوع ختم ہو جائے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کہ پروردگار اگر کسی کے اوپر فشار خبر ہو رہا تو اس کو بند کر دو اس سورہ یاسین کی برکت سے محمد اور آل محمد کے وسیلے سے تو فشار خبر سے بند. دوستوں میں آپ کو ویری سمپل ہو کہ میں بہت ہاتھ رکھ کے مجلس پڑھ رہا لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. آج یہاں ایکسیپٹ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے ایکسیپٹ؟ بہت کامن چیز ہے. لیکن میرے ایکسیپٹ نہیں کرنے سے کیا فیکٹ نہیں رہے گا؟ حقیقت نہیں رہے گی. میں ایکسیپٹ کروں یا نہیں کروں کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. آپ کو ایکسیپٹ کرنا اس لیے کہ یہ پہلی رات میں نے کتابوں کے نام لیے میں نے عالم دین کا نام لیا. علامہ مجلسی نے بھی لکھا شیخ عباس خمی جیسی پرسنالٹی نے بھی لکھا کہ یہ زبان کے گناہوں سے تو انسان زبان سے اپنے آپ کو محفوظ. جس مرحوم کی میں مجلس پڑھ رہا اس کے بارے میں کہ یہ مرحوم بہت ہی سافٹ سپوکن تھے بہت ہی لونگ انسان تھے. جو ایک مومن کی پہچان ہے. مومن کی پہچان کیا ہے کہ انسان کو لونگ رہنا چاہیے. مومن کی پہچان کیا ہے کہ انسان ویری سافٹ سپوکن رہے. جتنے تم سافٹ سپوکن رہو گے اتنا اللہ تم کو عطا کرے گا. اور یہ پہچان ہے مومن کی کہ انسان سافٹ سپوکن رہے گا تو امام علی کا شیعہ ہے. آپ کسی سے بھی بات غریب رشتہ دار ہو غریب مومن ہو ان کے ساتھ ہمیشہ اچھے رہنا. ڈاؤن ٹو ارتھ جتنا رہو گے دعا یہ کرو کہ اللہ مولا امام علی تمہارے سر کو اٹھائے انشاءاللہ. اور جب میرا مولا کسی کو عزت دیتا اللہ جب کسی کو عزت دیتا تو nobody can touch him. تو میری خواہش کہ میرا دوسرا میسیج کہ زبان کے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. اگر زبان کے گناہ سے تم اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھو گے تو you will have big problem in your life.
یو ول ہیو بگ پرابلم ان یور لائف. اس لائف میں نہیں, وہ ہڈن لائف کی بات کر رہا کہ جس زندگی کو دیکھا نہیں, جو زندگی 50 60 70 80 90 برس کی نہیں ہے, وہ ایٹرنل لائف ہے, ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ جو بنگلور کی لائف ہے, جو دنیا کی لائف ہے, حیدرآباد کی لائف ہے, یہ ایک ببل کی طرح ہے, کبھی بھی ختم ہو جائے گی. ببل آئے گا, ختم ہو جائے گا, 80 90 برس میں ختم ہو جاؤ گے. لیکن وہاں کی لائف جب شروع ہوگی تو پہلی رات سے شروع ہوگی. وہ شروع ہوگی اس وقت سے جب تمہارا بیٹا تم کو لٹا کے واپس ہو جائے گا, پیٹھ بتا کے. اس طرح میرے مولا کا جملہ ہے. اور وہ لائف اندھیرے سے شروع ہوگی, ظاہری طور پہ بول رہا, ظاہری طور پہ اندھیرا ہوگا, کمپلیٹ اندھیرا ہوگا. وہاں سے زندگی شروع ہوگی. اگر میرے اعمال اچھے ہیں, اگر میں نے دنیا میں کوئی اچھے کام کیے ہیں تو اس کی روشنی آنے کے لیے کون سے کام ہیں وہ بھی بتا دیتا. کہ اگر آپ یہ چاہتے کہ پہلی رات کو آپ کی لحد میں روشنی آئے تو ایک سورہ یاسین ہے. یہ اگر آپ مسلسل پڑھتے رہے ایوری ڈے, مثال کے طور پہ آج میری مجلس کے بعد آپ نے شروع کی, میں بولتا ایک ہی رکوع پڑھو, لیکن پڑھو, پورا پڑھو تو بہت اچھی بات ہے. اور یاسین پڑھ کے ہمیشہ یہ دعا کرنا کہ اللہ اس کا ثواب سارے مرحومین کو دے دو, میرے مرحومین کو دے دو. اور اگر کسی پہ فشار ہو رہا, کسی پہ اگر کسی پہ فشار خبر ہو رہا تو اس سورہ یاسین سے میرے کریم تو اس فشار خبر کو مومن سے دور کر دے. فشار خبر وہ عذاب ہے دوستو کہ اللہ معاف کرے, 2 دیواروں کا ملنا. میرے مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ قبرستان بالکل خاموش جگہ ہے, تم یہ سمجھتے ہو کہ گریو یارڈ میں جب تم جاؤ تو بالکل کوائٹ پلیس ہے. وہ کوائٹ پلیس نہیں ہے, وہاں چیخ و پکار ہے, وہاں پہ آوازیں ہیں, وہاں پہ فریاد کی آوازیں آئیں گی. اللہ نے تمہارے کانوں کے اوپر پردے ہیں جس کی وجہ سے ان کی آواز تمہارے کانوں میں نہیں آ رہی. یاد رکھو وہاں پہ انتہائی چیخ. تو یہی بات ہے کہ جب فشار اللہ معاف کرے فشار خبر ہوتا تو مردہ چیختا ہے, مردہ پکارتا ہے, اور پہلی رات کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. تو میری خواہش ہے آپ سے, میری خواہش ہے کہ یہ وہ گناہ ہے جو زبان سے ہوتا ہے. جتنا تم ڈاؤن ٹو ارتھ رہو گے, جتنے تم سافٹ رہو گے, جتنے تم محبت سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ گے, اللہ تم کو اجر عظیم عطا کرے گا. تم اس عذاب سے بچ جاؤ گے. میں عورت کو بھی بول رہا, مرد کو بھی بول رہا, لڑکے کو بھی بول رہا, لڑکی کو بھی بول رہا کہ چینج یور لائف, تھنک واٹ آئی ایم سیئنگ. اپنی لائف میں ایک ریولیوشن لے کے آؤ, اپنی لائف میں ایک انقلاب لے کے آؤ کہ جو کچھ ہوا میرے کریم تو مجھے معاف کر دے, اب تک جتنا میں نے کیا مجھے معاف کر دے. آئی نو میں سب سے بڑا گناہگار ہوں. اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدماء, میرے کریم تو مجھے معاف کر دے. اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء, اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النعم. اللہ تو مجھے معاف کر دے. یہ سارے معافی مانگنے کے بعد ایک ہی چیز کی دعا کرو کہ اللہ میری زبان میں مٹھاس کو پیدا کر دے, میری زبان کو سافٹ کر دے کہ میں ان گناہوں سے بچ جاؤں. آج اب تک جو میں نے کیا اس کے لیے میں تیری بارگاہ میں معافی مانگ رہا, اس کے لیے میں تیری بارگاہ میں سوری بول رہا. لیکن میرے کریم آئندہ سے میں یہ گناہ نہ کروں کہ جس سے تیری ناراضگی ہے, جس سے پرابلم ہو سکتا. بس یہ دعا کرو, اس کے بعد دیکھو کہ کرم پروردگار کیا ہوتا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.